خواجہ صاحب وار ہسٹیریا لگ رہا ہے ایک دم بہت بڑھ گیا ہے ایک بار پھر. کل جب فیلڈ مارشل کا ٹیمپا کا ایڈریس ہوا اس کے بعد ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ چلائی. یہ جو ان کا دا پرنٹ ہے نیوز فارمیٹ, ہمیشہ انٹیلیجنس ریلیٹڈ لیکس ہیں, اس سے سارا تماشا. پہلے اس نے کہا کہ جی سب کے فون باہر تھے, لیکن ہم نے جب بات کی تو لوگوں نے اپنی ریکلیکشن سے ساری باتیں کی. ایک تو سارے پاکستانی وہ ان سے کیوں بات کریں گے anyway, لیکن انہوں نے انٹرسٹنگ یہ کیا, انہوں نے کہا کہ وہاں پہ آرمی چیف نے کہا ہے, فیلڈ مارشل نے, وی آر اے نیوکلیئر نیشن, اف وی تھنک وی آر گوئنگ ڈاؤن ویل ٹیک ہاف دا ورلڈ ڈاؤن ود اس. کہ جی اگر ہم نیوکلیئر قوم ہے, اگر ہمیں لگا ہم نیچے جا رہے ہیں, آدھی دنیا کو لے کے جائیں گے. آج اس پہ ان کے فارن آفس نے ایک اسٹیٹمنٹ ریلیز کیا ہے, جس میں کہا کہ جی ہماری نوٹس میں آیا ہے کہ یہ نیوکلیئر سیبل ریٹلنگ یہ جو ہے پاکستان کا اسٹاک ان ٹریڈ ہے, اور یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کو اب خود اپنے فیصلے کرنا چاہیے کہ اتنی کین ڈرا اٹس اون کنکلوژنز آن دا irresponsibility inherent in such remarks, which also reinforce the well-held doubts about the integrity of nuclear command and control in a state where the military is hand in glove with terrorist groups. اور ہم ہر چیز وہ کریں گے جو ہمیں اپنی نیشنل سیکیورٹی, پہلے خبر چلواتے ہیں پھر آج وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دنیا کو اس میں نوٹس دینا چاہیے. آج الارمنگلی خبر ریلیز ہوتی ہے دا وائر پہ, جو ریمارکس ایٹریبیوٹ کیے گئے ہیں انڈین آرمی چیف نے, جو شاید ان کو کہا گیا کہ اگست 4 کو انہوں نے دیے تھے, ریلیز آج ہو رہے ہیں. انڈین آرمی چیف جنرل اپیندرا دیویڈی آئی ٹی انسٹیٹیوٹ ہے مدراس چنوئی میں بات کرتے ہوئے چنائی میں کہتے ہیں, نیکسٹ وار وچ وی آر لوکنگ ایٹ اٹ مے ہیپن سون, وی ہیو ٹو پریپیئر اکارڈنگلی اینڈ دس ٹائم وی ول ہیو ٹو فائٹ دس بیٹل ٹوگیدر. وہ تو کہہ رہے ہیں نیکسٹ وار ہونے والی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوکلیئر دھمکیاں دے رہے ہیں. اور انہوں نے فارن آفس نے یہ بھی کہا ہے, ایک آرٹیکل میں بھی لکھا ہوا کہ دیکھیں وہ امریکہ میں بیٹھ کے دنیا کو نیوکلیئر تھریٹ دے رہے ہیں. جنرل تریویڈی, یہ سٹوری پلانٹ ہونا, آج اس پہ فارن آفس کا آنا, کیا ہم دوسری جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب نے دو باتیں کی ہیں, ایک تو دوبارہ جنگ پہ, اور ایک کہ جی ہم نے کوئی نیوکلیئر کلیم کیا ہے اور نیوکلیئر تھریٹ کی ہے. ایک تو یہ کوئی کنفرمڈ سورس کہیں بھی نہیں ہے کہ چیف نے کوئی ایسی بات کی. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ وہاں ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں لوگ تھے, اور وہ پاکستانی آڈینس تھی جس کو وہ اس میں ایک اور بھی انہوں نے دی اپنے آرٹیکل میں کہ وہاں پہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا بھی ایک آدمی تھا اس آڈینس کے اندر. اچھا, کیا بات ہے, کیا بات, تڑکا لگایا اس پہ, تڑکا. یہ میرا اپنا خیال ہے کہ ایک تو یہ ہے, میں پہلے پھر میں آپ کو ریزنز بھی بتاتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی بیس لیس ایک بات ہے, کوئی ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ جنگ دوبارہ ہونے کا امکان ہے, اور اس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں. یہ دونوں چیزیں ایک چیز سے ریفلیکٹ کرتی ہیں. ہمارا کیا پریشر ہونا ہے, ٹھیک ہے آپ نے بیان دے دیا, میں نے بیان دے دیا, اس قسم کی باتیں جو ہیں, ہم ان کے دشمن ہیں, ہم دیتے رہیں گے بیان, باتیں بھی کرتے رہیں گے, لیکن انٹرنلی جو ہے نا وہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے مودی کا, ٹوٹلی بیڑا غرق ہو گیا ہے, کوئی ریپوٹیشن نہیں رہی. اور بلکہ آج میں ایک بڑا ریپیوٹیبل ان کے ہیں جرنلسٹ ہیں میرے خیال ہے ٹویٹر کے اوپر کا, انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ رشیا کا سے جو تیل جو ہے یہ انڈیا کے لیے امپورٹ نہیں ہوتا, یہ امبانیز کے لیے امپورٹ ہوتے ہیں, وہ اس کو آگے سستا بیچتے ہیں, اس میں انڈیا کو کوئی فائدہ چیدہ نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی پراپوگنڈا ہے کہ جی انڈیا کے لیے تیل ہو رہا ہے. تو یعنی اس میں بھی جو ہے اٹیک جو ہے وہ مودی صاحب پہ آیا ہے کہ آپ کے جو بینک رول کرنے والے لوگ جو ہیں آپ کے امبانی یا دوسرے جو ہے امبانی اڈانی, یہ این آئی جن کے پیچھے ہے, یہ گجراتی یا سندھی جو ہے حضرات ہماری طرف بھی اور ان کی طرف بھی ہیں. تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سارے کا سارا وہ پریشر سہ نہیں پا رہے, اینڈ دیر کوڈ بی اے ڈیسپریٹ ایکٹ آن دیئر پارٹ اور فرام دیئر سائڈ, جس میں یہ جنگ کی بات انہوں نے کی ہے, اور کوئی یہ جو جھوٹا بات کی ہے انہوں نے نیوکلیئر کے, جی ہم نے یہ تھریٹ کیا ہے, ساری دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. وہ
سوائے اس کے آئی ڈونٹ فائنڈ اینی ادر ریزن کہ وہ جو ایک کیا انگریزی میں کہتے ہیں ایگ آن دیئر فیس یو نو کہ وہ اس کے دیکھیں روزانہ آپ دیکھیں ادھر لوک سبھا کے اندر جو ہے جو پرینکا گاندھی جو ہیں وہ بھی پرائم منسٹر راجیو گاندھی کی بیٹی جو ہیں وہ بھی اندرا گاندھی کی گرینڈ آج تو ریسٹ بھی ہو گئے نا. ہاں راہل گاندھی بھی ریسٹ ہو گئے ہیں, پرینکا بھی ریسٹ ہو گئے, وہ الیکشن کمیشن کے بعد ریگنگ کی بات کرنے جا رہے تھے اور وہ بھی بول رہے ہیں, اور بے شمار لوگ جو ہے نا فرام آل اوور انڈیا صاحب دیکھیں نا یہ سارے لوگ سب رہے ہی از انڈر ٹیریبل آپ ان کا چہرہ دیکھیں جو بوتھا جس طرح اس کا بنا ہوا ہے مودی کا, وہ he is a man under terrible pressure and he could یا میں یہ اگلی بات یہ کہنا کہ ایسے لوگ بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں. he could resort to something which will amount to a war, amount to something desperate in this region.